بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہائیڈروسفیئر. یونٹ 4 کو ہم پڑھ رہے ہیں جس میں ہم ڈفرینٹ اسفیئرس کو پڑھ رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے لیتھوسفیئر کو پڑھا تھا. اس لیکچر میں ہم ہائیڈروسفیئر کو پڑھنے جا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس، آپ کو میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ زمین کے متعلق ہم جب ڈفرینٹ اسفیئرس پڑھیں گے تو اس میں ہم لیتھوسفیئر کو پڑھیں گے، بایوسفیئر کو پڑھیں گے، ایٹماسفیئر کو پڑھیں گے اور ہائیڈروسفیئر کو پڑھیں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے لیتھوسفیئر یعنی زمین کے اسٹرکچر اور کمپوزیشن کو پڑھا، اور اس لیکچر میں ہم ہائیڈروسفیئر یعنی زمین پر موجود پانی کو پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں مختلف چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے پڑھا ہوگا کہ خلا سے ہمارا جو پلانٹ ارتھ ہے، جب اس کو ہم دیکھتے ہیں یا دور سے ہم پلانٹ ارتھ کو مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہ بلو نظر آتا ہے. اور یہ بلو کیوں نظر آتا ہے؟ یہ بلو اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ زمین پر موجود وافر مقدار میں پانی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ارتھ کو بلو پلانٹ یا واٹر پلانٹ بھی کہا جاتا ہے. پانی دنیا میں زمین پر موجود ہے. پانی گراؤنڈ پر موجود ہے، سرفیس پر موجود ہے، گلیشیئرز، ریورز، آئس کیپس، اوشنز، سیز کی صورت میں. پانی ہمارے سراؤنڈنگز میں موجود ہے جو گیسز فارم میں موجود ہے ایویپوریشن حالت میں، اور پانی ہمارے گراؤنڈ کے نیچے بھی، زیر زمین پانی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. پانی جو ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے زمین پر وہ مختلف حالتوں میں پایا جاتا ہے. سالڈ فارم میں بھی پایا جاتا ہے، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں گلیشیئرز ہیں، سنو ہے، آئس کیپس ہیں. اس کے علاوہ لیکوڈ فارم میں بھی پایا جاتا ہے جو ریورز ہے، سی، اوشنز، رین فال. اور اس کے علاوہ گیس فارم میں بھی ہمارے پاس پانی موجود ہے. جس طرح آپ کسی چیز کو ابالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو دھواں اٹھتا ہے اس سے، پانی سے، وہ دھواں نہیں ہوتا، اصل میں وہ گیس فارم میں گیس اسٹیم ہوتا ہے. وہ پانی ہوتا ہے جو ایویپوریٹ ہوتا ہے اور اوپر کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ڈسٹریبیوشن آف واٹر آن ارتھ. ڈسٹریبیوشن آف واٹر کا مطلب یہ ہے کہ پانی جو ہے ہماری زمین پر جو موجود ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کیسی ہے. یہ آپ جان لیجئے کہ دنیا میں پوری زمین جو ہے اس کا 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا 29% حصہ لینڈ پر مشتمل ہے. 71% پانی جو ہے اس میں بھی 97%، یعنی 71% کا 90% میرین واٹر ہے جو اوشنز اور سیز پر مشتمل ہے، اور صرف 3% پانی ایسا ہے جو فریش واٹر ہے. یاد رکھیے کہ 97% واٹر ہمارے کام کا نہیں ہے. وہ اس میں مور ڈیزولوڈ سالٹس، ایک نمکین پانی ہوتا ہے جو پینے کے قابل نہیں ہوتا. ہمارے پاس صرف 3% پانی ایسا ہے جو فریش واٹر ہے، جو گلیشیئرز، آئس کیپس اور گراؤنڈ واٹر یا ریورز، لیکس پر مشتمل ہے. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پینے کا جو پانی ہے وہ صرف گراؤنڈ واٹر سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، زیادہ تر وہ 30% ہے، 3% کا 30% ہے. تو اس لیے پینے کا پانی جو ہے ہمارے پاس بہت کم ہے. تو اس لیے یہ اب مت سمجھیں کہ ہمارے پاس 71% پانی ہے اور اس کو خوب ضائع کریں کیونکہ پانی بہت زیادہ ہے. یاد رکھیے کہ پانی جو ہے 71% وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. پینے کی کا استعمال میں ہم اس کو نہیں لا سکتے. ہمارے پاس جو 3% واٹر ہے وہ صرف قابل استعمال ہے اور اس میں وہ نمکین نہیں ہے. اب جب ہم واٹر کو ایز اے ریسورس پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ واٹر جو ہے ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ایگریکلچر پرپس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ڈومیسٹک پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں، انڈسٹریز کے لیے استعمال کرتے ہیں، مختلف جب ہم ڈیمز بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم جب روٹین لائف میں اتنا زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں، پوری دنیا میں کتنی آبادی ہے ڈومیسٹک پرپس کے لیے جو استعمال کرتی ہے، تو پوری دنیا میں تو ہزار نہیں بلکہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ٹن لیٹر کے حساب سے پانی جو ہے وہ استعمال ہوگا. تو یہ پانی ضائع کیوں نہیں ہوتا؟ پانی ختم کیوں نہیں ہوتا؟ پانی ختم ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمارے پاس یہ جو ہم نے کہا 71% پانی اور 29% لینڈ ہے، تو پھر یہ جو ریشو ہے یہ کیوں مینٹین ہے؟ یہ دنیا جب سے بنی ہے یہ 71% واٹر ہے، اور نہ یہ کم ہوتا ہے نہ یہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پانی ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے واٹر سائیکل. پانی کا ایک واٹر سائیکل ہے. یہ ایک سائیکل سے گزرتا ہے، اوپر جاتا ہے، پھر واپس سے بارش یا سنو فال کی صورت میں پھر نیچے آتا ہے، اور پھر یہ سائیکل جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ واٹر سائیکل کس سے کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب گیلے کپڑے سکھاتے ہیں، لٹکاتے ہیں تو وہ سوکھ جاتے ہیں. کیا آپ نے سوچا کہ یہ پانی ان کپڑوں سے کہاں چلا گیا؟ کیا یہ ختم ہوا؟ نہیں. یہ کہاں چلا گیا؟ یہاں پر یہ ان پر جب سورج کی شعاعیں پڑی تو اس سے یہ لیکوڈ فارم سے گیس فارم میں
ایویپوریٹ ہو کر ایویپوریشن کے ذریعے اوپر چلا گیا اور نیچے جو کپڑے تھے وہ سوکھ گئے، تو پانی ختم نہیں ہوئے بلکہ وہ ایویپوریشن کے ذریعے فضا میں چلے گئے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح جب واٹر باڈیز ہیں دنیا میں، زمین پر جو سمندر ہیں، جو دریا ہیں، لیکس ہیں، جو مختلف قسم کے پانی موجود ہیں زمین پر، زمین کے سرفیس پر، تو وہ لیکوڈ فارم میں موجود ہوتا ہے. جب اس پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو وہ ایویپوریٹ ہو کر ایویپوریشن کے ذریعے گیس فارم میں واٹر ویپر بن کر اوپر چلا جاتا ہے. اور یہ پروسیس جو ہوتا ہے ایویپوریشن کا، یہ صرف واٹر باڈیز میں نہیں ہوتا بلکہ یہ پلانٹس میں بھی ہوتا ہے اور یہ اینیملز میں بھی ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اینیملز جو ہیں یا ہیومن باڈی جو ہے اس میں 70% واٹر ہوتا ہے، اور اس لیے انسان یا جانور بھی اپنے وجود سے جب وہ سانس لیتا ہے تو جو اس کا لیکویڈیٹی ہے، اس کی جو نمی ہے، وہ اس کو گیس صورت میں ایویپوریشن کے ذریعے ہوا میں چھوڑ دیتا ہے. اور اس طرح پلانٹس میں بھی عمل ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم سانس لیتے ہیں اور آپ کسی شیشے کے آگے جائیں اور آپ سانس لیں اس پر، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شیشہ جو ہے وہ دھندلا ہو جاتا ہے. وہ کیوں دھندلا ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے وجود کے اندر جو پانی ہے وہ ایویپوریٹ ہو کر اس شیشے پہ آ جاتا ہے. تو اس لیے اس پروسیس کو ہم ریسپائریشن کہتے ہیں، جو اینیملز میں ہوتا ہے اور ہیومنز میں بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح یہی عمل ایویپوریشن کا پلانٹس میں بھی ہوتا ہے. پلانٹس بھی جب سانس لیتے ہیں تو پلانٹس سانس کیسے لیتے ہیں؟ پلانٹس سانس لیتے ہیں ان کے لیوز کے اندر جو ان کے پتے ہوتے ہیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے وہ اس نمی کو باہر نکالتے ہیں جب وہ سانس لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹرانسپائریشن. تو اس لیے ان دونوں عمل کو ملا کر ہم کہتے ہیں ایوپو ٹرانسپائریشن. ٹھیک ہے. تو جب ایوپو ٹرانسپائریشن ہوتی ہے، یعنی جو واٹر باڈیز ہیں ان سے جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، ان سے جب واٹر ایویپوریٹ ہوتا ہے، اینیملز جو ریسپائریشن کرتے ہیں یا ہیومنز جو کرتے ہیں ان سے جو وہ بھاپ نکلتا ہے، وہ اسٹیم گیس جو نکلتی ہے، وہ جو ایویپوریشن ہوتی ہے، یا پھر پلانٹس میں جو ٹرانسپائریشن ہوتی ہے، ان تمام عمل سے کیا ہوتا ہے؟ پانی جو ہے وہ فضا میں آبی بخارات کی شکل میں اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس پکچر کو ذرا دیکھیں. یہ ایویپوریشن کا جو پروسیس ہوتا ہے تو اس لیے وہ ہلکا ہونے کی صورت میں اوپر چلا جاتا ہے، لیکن اوپر جا کر جب وہ مختلف ڈسٹ پارٹیکلز جو فضا میں موجود ہوتے ہیں اور اوپر جو ہوا جو ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس سے وہ کیا کرتے ہیں؟ کلاؤڈز فارم کر جاتے ہیں. کلاؤڈز جو ہیں ان سے بن جاتے ہیں اور دوبارہ یہ گیس فارم جو ہے اوپر فضا کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے دوبارہ لیکوڈ ڈراپلیٹس بن جاتے ہیں. لیکن یہ ڈراپلیٹس جو ہیں وہ زیادہ ہلکے ہوتے ہیں اور اس لیے وہ گرتے نہیں ہیں. جب وہ مزید اوپر چلے جاتے ہیں اور بادل جو ہے وہ بہت بھاری ہو جاتے ہیں، یہ ڈراپلیٹس جو ہے وہ آپس میں مل کر بڑے بڑے ڈراپلیٹس بنا دیتے ہیں، تو پھر وہ رین اور سنو کی شکل میں جو ہے وہ واپس زمین پر برستے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں پریسیپیٹیشن. یعنی واٹر جو ہے، لیکوڈ جو ہے، وہ ایویپوریشن یا ایویپو ٹرانسپائریشن کے ذریعے اوپر چلا جاتا ہے. کنڈینس ہونے کے بعد کلاؤڈز فارم جب وہ کرتا ہے، کلاؤڈز بناتے ہیں، تو پھر وہ پریسیپیٹیشن کے ذریعے واپس زمین پر بارش یا سنو فال کی شکل میں دوبارہ برس جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہی پانی سرفیس پر آتا ہے، یعنی پہاڑوں پر برستا ہے، بارش برستی ہے یا پھر دیگر علاقوں میں، تو وہ سرفیس رن آف اس کو کہتے ہیں. یعنی پانی واپس جو ہے سطح زمین پر آ جاتی ہے، اور جب وہ پانی انڈر گراؤنڈ واٹر میں چلا جاتا ہے، یعنی پانی زمین پر برستا ہے، زمین اس کو آبزرو کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پرکولیشن یا انفلٹریشن کہتے ہیں. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ لیکوڈ فارم سے پانی ایوپو ٹرانسپائریشن کے ذریعے، ایویپوریشن کے ذریعے اوپر گیا، کنڈنسیشن کا عمل ہوا، کنڈنسیشن کے عمل سے کلاؤڈز بنے، کلاؤڈ سے واپس بارش ہوئی، اس کو پریسیپیٹیشن کہتے ہیں. پھر واپس آ کر جو زمین کے اندر پانی چلا جاتا ہے، مختلف گراؤنڈ سرفیس پر آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پرکولیشن یا انفلٹریشن. تو آپ نے دیکھا کہ واٹر سائیکل جو ہے وہ ایک یہاں سے شروع ہو کر واپس یہاں پر آیا، اور پھر یہاں سے پھر ایسا، اور یہ سرکل جو ہے وہ بار بار طے کرے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں واٹر سائیکل یا ہائیڈرولوجیکل سائیکل. تو اس سائیکل کے بنا پر لاکھوں کروڑوں سالوں سے دنیا جب قائم ہے، تو اس میں جو پانی کا جو ریشو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. پانی ختم نہیں ہوگا اور یہ سائیکل برقرار رہے گا. ٹھیک ہے. اب کویشچن کیا ہے؟ کویشچن اس ٹاپک میں یہ ہے کہ واٹ از ہائیڈرولوجیکل سائیکل، ڈسکرائب ان ڈیٹیلز دا ویریس فیزز آف ہائیڈرولوجیکل سائیکل. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.